سب کے روبرو ہوں، محبتوں کے ساتھ چند ایک باتیں سنیں۔ گزارش ہے کہ رب تبارک و تعالی مجھے حق کہنے کی، ہم سب کو حق سننے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا محمدا علی العالمین جمیعا وأقامه يوم القيامة للمظلمين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، آمنت بالله، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، مطلوع آیت کریمہ کا کچھ معنی اور مفہوم آپ کے سامنے ہو، آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ مدینے والے کی بارگاہ میں لو لگا کر کے یہ عقیدہ اپنے ذہن و دماغ میں راسخ کرتے ہوئے کہ ہمارے آقا و مولا کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا اختیار عطا فرمایا ہے کہ اگرچہ وہ جلوہ فرما اپنی سنہری جالی کے اندر ہیں، مگر ہمارا وجدان یہ کہتا ہے، ہماری فکر یہ کہتی ہے، ہماری سوچ یہ کہتی ہے، ہمارا ایقان یہ کہتا ہے، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے، عاشق جہاں سے بھی نبی کو پکارتا ہے وہاں سے وہ سنتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، ہادی برحق، امام الانبیاء، سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں با آواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الأمی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ مجمع ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ ہم نبی کے سچے امتی ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ تاجدار دو عالم کانفرنس میں بیٹھے ہوئے لوگوں، زندگی کی حاصل، زندگی کا ماحصل یہی ہے، زندگی کا نچوڑ یہی ہے کہ آئے ہو دنیا کے اندر نبی سے محبت کرو۔ نبی کی محبت ہی دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، نبی کی محبت قبر میں بھی کام آنے والی ہے، نبی کی محبت آخرت کا توشہ ہے، نبی کی محبت انشاءاللہ شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ نبی کی محبت ہی کی وجہ سے اللہ میدان محشر میں اپنے فضل و کرم کے صدقے ہمیں اور آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، دیگر عبادات کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اپنے چہرے پر داڑھیاں سجاتے ہیں، اسلامی لباس ہوتا ہے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اسلامی شعار کو اپناتے ہیں، قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلاف کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ کرام اہل بیت کو اپنا نمونہ عمل بناتے ہوئے ان کے نقش قدم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم سب کا یہی مقصد ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں خدا راضی ہو جائے، زکات دیتے ہیں رب راضی ہو جائے، ہم عبادت کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے اللہ کو راضی کر لینا۔ انسان کوئی بھی نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے۔ اگر کسی سے کوئی بھی سوال ہو جائے دنیا کے اندر، انسان اگر خیرات و صدقات و حسنات کر رہا ہو، اے بندے بتا تیرا کیا مقصد ہے، کس بنیاد پر کر رہا ہے، وہ یہی کہے گا ان تمام اعمال خیر کے ذریعے سے اپنے رب کی رضا چاہتا ہوں، ورضوان من اللہ اکبر۔ اللہ اگر راضی ہو گیا تو اللہ کی خوشی سب سے بڑی چیز ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انسان اس مقصد کو لے کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادتوں میں مشغول نظر آ رہا ہے، عبادتوں میں مصروف نظر آ رہا ہے، محبت اسے خدا کی چاہیے، اس بنیاد پر عبادت کر رہا ہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ اللہ کا محبوب ہو جائے، اس لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہو جائے، اس لیے وہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے، اس لیے وہ حرام چیزوں کو چھوڑ رہا ہے، ناجائز چیزوں کو چھوڑ رہا ہے، خلاف شرع چیزوں کو پتہ پشت ڈال رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان تمام چیزوں کا مقصد آپ چاہ رہے ہو کہ اللہ
راضی ہو جائے۔ آئیے قرآن کے مقدس ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اللہ ان چیزوں سے راضی ہوگا، مگر کیا اگر ہم صرف نماز پڑھ لیں، ہم صرف روزے رکھ لیں، ہم صرف حج کریں، ہم صرف زکات کریں، مگر وہ تمام کے تمام عبادات اگر اللہ کے محبوب کی محبت سے خالی ہو جائیں، کیا اللہ راضی ہوگا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں محبت خدا پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے اے اللہ کے بندو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قرآن کا مفہوم آیت کریمہ کا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، نماز تو پڑھی ہی تھی کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، روزہ تو رکھا ہی تھا کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، حج تو کیا ہی تھا کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ کون وہ بندہ ہے جو یہ نہیں چاہتا؟ ہر ایک بندہ کہے گا میں ان تمام اعمال کے بدلے اللہ کی محبت چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں اے محبوب آپ بتا دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو فاتبعونی، مجھ محبوب خدا کی پیروی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر محبوب خدا کی پیروی ہو گئی فاتبعونی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری اتباع کر لو، میری پیروی کر لو، میرے پیچھے چلو، میرے بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارو، میرے لائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزارو، میری بتائی ہوئی باتوں کے مطابق زندگی گزارو، قرآن کے مطابق زندگی گزارو، سیرت مصطفی کے مطابق زندگی گزارو، آیات کے مطابق، احادیث کے مطابق، نبی کے اقوال و افعال کے مطابق، حدیث کے مطابق اگر ہم اور آپ زندگی گزاریں گے اللہ کے قرآن کے فرمان کے مطابق، عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم نبی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، نبی کے قول کے مطابق ہمارا قول ہوتا ہے، نبی کے فعل کے مطابق ہمارا فعل ہوتا ہے، یعنی نبی نے جو کہنے کو کہا رہا ہے، نبی نے جو کرنے کو کہا ہے، نبی نے جو کچھ کیا ہے، اگر ہم اسے اپناتے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی کو گزارتے ہیں، اتباع رسول اگر پالی جائے گی، قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کر لے گا۔ بے شک نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، نعرے رسالہ، جشن تاجدار دو عالم کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالہ۔ آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اتباع رسول اپنے لیے حرز جاں بنا لیجئے، زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ محبت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم کہہ رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مسلمان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت کی سب سے عمدہ چیز اس کے نبی کی محبت ہوتی ہے۔ دنیا میں انسان آیا ہے، وہ نبی کے صدقے میں اس کو ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں، یہ ہماری اور آپ کی جو جان ہے نبی کا صدقہ ہے، ہمیں اور آپ کو عزتیں ملی ہیں نبی کا صدقہ ہے، ہمیں اور آپ کو شہرت ملی ہے نبی کا صدقہ ہے، ہماری اور آپ کی روزی چل رہی ہے نبی کا صدقہ ہے، اللہ نے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے نبی کا صدقہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ اٹھاؤ گے محصل یہی سمجھ میں آئے گا کہ اگر نبی سے محبت کرو گے خدا محبت کرے گا، اگر آپ نبی کی اتباع کر لو گے، نبی کا کہا مانو گے، نبی کے طریقے پر چلو گے، نبی کے اصول کے مطابق زندگی گزارو گے، نبی کی حدیثوں کے مطابق زندگی گزارو گے، آپ کی زندگی کامیاب زندگی کہلائے گی، آپ سچے مسلمان کہلاؤ گے، آپ پکے مسلمان کہلاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، قرآن مقدس کی کئی آیتوں کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو نبی کے سانچے میں، نبی کی سنتوں کے سانچے میں ڈھال دیا ہے، نبی کی حدیثوں کے سانچے میں ڈھال کر کے اپنی زندگی گزاری ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، جنہوں نے نبی کے کہنے کے مطابق زندگی گزاری ہے، جو لوگ حدیث رسول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کو اگر اٹھا کر کے دیکھو گے آپ کو پتا چلے گا، اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جن لوگوں نے رسول اللہ کی بات مان لی ہے انہوں نے خدا کی بات مان لی۔
بے شک سبحان اللہ جب سبحان ہم اور اللہ. آپ اس انداز سے زندگی گزاریں گے کہ ہم رسول اللہ کا کہا مانیں، رسول اللہ کی بات مانیں، رسول اللہ کی حدیثوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت سے ہمارے اور آپ کے تمام دنیا کے احوال کو ملاحظہ فرماتے ہوئے ہمیں اور آپ کو تمام آنے والے حوادثات سے، تمام آنے والے فتنوں سے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو متنبہ فرما دیا تھا. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاتم النبیین نے، خاتم پیغمبران نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کہا ہے، اے لوگو فتنوں سے بچ کر کے رہنا، آخری زمانہ ہوگا، فتنوں کا دورہ ہوگا، حالت ایسی ہو جائے گی کہ انسان صبح کی کیفیت ہوگی کہ وہ ایمان کی حالت میں ہوگا، شام ہوتے ہوتے فتنے اس قدر بڑھ جائیں گے کہ وہ کفر کی دہلیز پر پہنچ جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، ایسی کیفیت میں جب شام ہمارا ایمان ہو، صبح کفر کی طرف جا رہے ہوں، ایسے عالم میں ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مضبوطی کے ساتھ دامن مصطفیٰ کو تھام کر کے عقیدہ صحابہ کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اہل بیت نبوت نے جو ہم تک اور آپ تک صحیح تعلیم اسلام پہنچایا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک طرف ہمیں قرآن اور حدیث رکھنا ہے، ہمیں دوسری طرف اہل بیت اور صحابہ کو رکھنا ہے. اس انداز میں ہم اور آپ اگر زندگی گزار رہے ہیں، تمام طرح کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے، ہر طرح کے باطل عقیدے اور نظریے سے ہم اور آپ محفوظ رہیں گے. تمام طرح سے یلغار ان لوگوں پر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، جو عاشقان مصطفیٰ ہیں، جو غلامان مصطفیٰ ہیں. ان کے عقیدے کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے عقیدے کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ اس بات کے لیے کہیں پر کوشاں نظر نہیں آتے ہیں کہ ہمارا ایمان اچھا ہو جائے، ہمارا عمل اچھا ہو جائے. ہمیں اوروں کی کوشش ہوتی ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے اپنی کوشش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا ایمان کیا تقاضا کر رہا ہے، ہمارا اسلام ہم سے کیا چاہ رہا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں کے دور سے ہمیں اور آپ کو بتا دیا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، قیامت تک کے لیے جو لوگ حق پر ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو صحابہ سے عقیدہ کو سیکھ کر کے اور آگے کو بڑھا رہے ہیں. اور آج بھی 1400 سالہ اسلام کی تاریخ میں جن لوگوں کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا وہی حق پر ہوں گے. اور جو لوگ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے اپنا عقیدہ بنائیں گے، جو لوگ نئی نئی تراش و خراش اسلام کے اندر لے کر کے آئیں گے، جو ایسی باتیں لے کر کے آئیں گے جو کسی نے نہیں سنی ہوں گی، جو اسلام و قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کر رہے ہوں گے، وہ باتیں اللہ و رسول کے ہاں مردود ہوں گی. عزیزان ملت اسلامیہ، فرقوں کی تباہی اور ملت کے اندر ایسے انتشار کی وجہ سے جو قرآن و حدیث کے خلاف عقیدے گڑھے گئے ہیں، اس کی وجہ سے آج امت انتشار کا سبب امت کے اندر پیدا ہو چکا ہے، امت انتشار میں مبتلا ہو چکی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت 73 فرقوں کے اندر بڑھ جائے گی، مگر ان فرقوں کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث کو اگر آپ دیکھیں گے، ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. آقا کریم نے فرمایا تھا ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بڑھے گی، ایک فرقے کے سوا، ملت واحدہ کے سوا تمام کے تمام جہنم میں چلے جائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہر ایک شخص مدعی اسلام بنا ہوا ہے، ہر انسان دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں، میں قرآن کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، میں حدیث کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں. لیکن کس کا کہاں مانا جائے، کس کو صحیح مسلمان مانا جائے، کس کو سچا مسلمان مانا جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع صحابہ میں یہ بات کہی تھی، صحابہ میں سے بعض نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیل من ہم یا رسول اللہ. حدیث کے الفاظ ہیں، آقا سے صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جو ہمیشہ پر ہوں گے، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جنت میں جائیں گے، یا رسول اللہ وہ کون سا طبقہ ہوگا، کون سی جماعت ہوگی جسے ملت واحدہ کہا جا رہا ہے، جسے ناجی طبقہ کہا جائے، جسے جنتی طبقہ کہا جائے. یا رسول اللہ ان کی علامت کیا ہوگی، ان کی پہچان کیا ہوگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، اے میرے صحابہ سنو، جنت میں جانے والی جو جماعت ہے وہ ہے جس طریقہ عقیدہ پر میں ہوں اور میرے صحابہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت تاجدار دو عالم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک ٹائٹل مل چکا ہے مسلمانوں کو۔ کون سا ٹائٹل؟ ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی۔ یہی لوگ جنتی ہیں، یہی لوگ جنت کے مستحق ہیں، یہی لوگ جنت کے حقدار ہیں۔ دعویٰ ہر ایک کر رہا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، میں جنت میں جاؤں گا۔ کوئی انسان خوبصورت نام اپنا رکھ رہا ہے قرآن پر، کوئی اپنے آپ کو اہل قرآن کہہ رہا ہے، کوئی حدیث کے مطابق اپنا نام رکھ رہا ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہا ہے، کوئی اپنا نام کچھ بھی رکھ رہا ہے۔ خوبصورت ناموں کے پردے میں مت جائیے عزیزان ملت اسلامیہ۔ نام کتنا بھی اچھا ہو جائے، آپ کو یہ بات دیکھنی ہے کس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدہ کے مطابق ہے، کس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور کس کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف جا رہا ہے۔ کیسا بھی نام رکھنے والا ہو، کیسی ہی جماعت سے اس کا تعلق ہو، کہاں کا بھی رہنے والا ہو، چاہے جہاں کا امام ہو، چاہے جہاں کی مسجد کا امام ہو، چاہے جس مدرسے کا وہ ہو، چاہے جس خانقاہ سے اس کا تعلق ہو، اپنا نام کیسا ہی خوبصورت رکھے، کیسی ہی داڑھی اس کی ٹوپی ہو، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، حق و باطل کے درمیان جو خط امتیاز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ دیا ہے، اس کو ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہر انسان اپنے آپ کو صرف مسلمان کہہ کر بچ جاتا تو کیا ضرورت تھی مسجد نبوی کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے منافقین کو مسجد نبوی سے باہر نکالا تھا، کہا تھا اخرج یا فلانا فإنک منافق، اخرج یا فلانا فإنک منافق، اے فلان نکل جا، اس لیے کہ صرف اسلام کی باتیں تیری زبان پر ہے، اسلام کا کلمہ صرف تیری زبان پر ہے، لیکن اسلام کی حقانیت، اسلام کی تصدیق، اسلام کی سچائی تیرے دل کے اندر نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام ترمذی نے اصحاب عرینہ کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ جو لوگ نبی کی بارگاہ میں آئے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، وہ لوگ نماز بھی نبی کے پیچھے پڑھ رہے تھے، مسلمانوں جیسا حلیہ بنا لیا تھا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اسلام ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایمان کیا ہے؟ ایمان کو سب سے پہلے سمجھ لیجئے، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اس ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ ایمان ضروریات دین میں سے ہر ایک ضروری دینی بات کو ماننے کا نام ہے۔ اگر کسی ضروریات دینی بات کا انکار کر بیٹھے، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو، اگرچہ وہ تسبیحات پڑھتا ہو، اگر وہ کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا ہو، مگر کسی ایک ضروری دینی بات کا منکر ہو جائے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مثلا یہ کہ اگر کوئی نبی کی خاتمیت کا انکار کر بیٹھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر بیٹھتا ہے، اگرچہ سارے اعمال حسنہ کرے، مگر اس کا کوئی بھی اچھا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ اذکار کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مگر ان تمام اعمال کی جو اصل ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کی جان کا نام محمد رسول اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرات۔ لیڈیز کا انتظام اسٹیج کے پیچھے کیا گیا ہے، میں اپنے ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج کے پیچھے آ کر کے بیٹھیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے وہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت مدار اعمال ہے، مدار نجات ہے۔ آپ کوئی سا بھی اچھا کام کر لیں، کیسا ہی کمال والا ہو، کیسا ہی عروج والا ہو، لیکن اس کے اندر ایمان کی اصل نبی کی محبت ہونا چاہیے۔ اگر نبی راضی ہوں گے خدا راضی ہوگا، اگر نبی کی محبت ہوگی خدا کی محبت ہوگی، نبی کی اتباع ہوگی، نبی کی اطاعت ہوگی، خدا راضی ہو جائے گا۔ اگر کوئی در مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے، محبت مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے، اطاعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے کوئی خدا کو راضی کر لے، خدا اس سے قطعاً راضی نہیں۔ اسلامیہ، اس لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، آئیے ایمان کی سچائی کو سمجھ کر کے، ایمان کی اصل کو سمجھ کر کے، ایمان کی حقیقت کو سمجھ کے آئیے ہم اور آپ اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتے ہیں۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، خدا جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ امکان کذب باری تعالیٰ کے حوالے سے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
عزیزان ملت اسلامیہ، میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ ہر انسان دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں حدیث کو مانتا ہوں، میں خدا کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، لیکن کس کا کہا مانا جائے، کس کی بات مانی جائے، کسے سچا مسلمان مانا جائے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب آئیے ایسے عالم میں ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کن لوگوں نے اپنا عقیدہ نبی کی حدیثوں کے مطابق بنایا ہے، کن لوگوں کا عقیدہ صحابہ کے عقیدہ کے مطابق ہے، جن کا عقیدہ نبی کے بتائے ہوئے عقیدہ کے مطابق ہوگا، جن کا عقیدہ صحابہ کے طریقہ کے مطابق ہوگا، جن کا عقیدہ صحابہ کے عقیدہ کے مطابق ہوگا، وہی لوگ اہل حق ہوں گے، وہی لوگ سچے مسلمان ہوں گے، اور وہی لوگ جنتی ہوں گے، وہی لوگ ما انا علیہ و اصحابی کے مصداق ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے دور کے اندر ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، امکان کذب باری تعالیٰ کا قول کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ جھوٹ بول چکا ہے۔ ایسے عالم میں عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، کوئی انسان اگر خدا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو معاذ اللہ کہ اللہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، تو اب بتائیے جو ہم سے نمازوں کا وعدہ کیا گیا ہے، جو ہم سے دین کا وعدہ کیا گیا ہے، ہم سے جو یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر اچھے اعمال کرو گے تو اللہ جنت دے گا، اگر اچھے اعمال کرو گے تو اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگر یہ بات مان لی جائے کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو دین کی بنیاد ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالی سچا ہے، اس کے سارے محبوب سچے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے، کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ کے پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے، جبکہ صحابہ کا یہ عقیدہ ہو، حدیث کے اندر موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بتانے سے غیب کی باتیں معلوم ہیں، اس پر ایک دو نہیں، قرآن کی آیات بھی موجود ہیں، حدیث رسول بھی موجود ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ بھی شاہد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر نور پر کھڑے ہو کر کے، مسجد نبوی شریف کا منبر ہے، میرے آقا نے فرمایا تھا، اے لوگو تم آج سے لے کر کے قیامت تک جو مجھ محمد عربی سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ میرے آقا نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا تھا، کون کس کا باپ ہے مجھے معلوم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا ہے، کون دنیا کے اندر ہے، کس کا باپ کون ہے، کس کے قبیلے کا کیا نام ہے، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، مجھے معلوم ہے۔ آقا نے فرمایا مجھے رب تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ سے لے کر کے آج تک غور کیجئے، یہ کن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کی بخشش کروا سکتے ہیں، یہ کن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا سے غیب کا علم ہے، کن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہے اپنی قبروں کے اندر، کن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء جو چاہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کو عطا کر دیا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عقیدہ صحابہ سے لے کر کے تابعین کا، اہل بیت اطہار کا، ائمہ مجتہدین کا، غوث جیلانی کا، خواجہ اجمیری کا، غوث سمدانی کا، مخدوم شمنا کا، مخدوم ماہیمی کا، حضرت حاجی علی کا، امام احمد رضا کا، تمام اولیاء کا، اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و سنت کے مطابق جو عقیدہ ہمیں عطا فرمایا ہے وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی اسماعیل امجدی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، بے شک۔ کسی بھی
किसी भी तबका, किसी भी जमात से कोई भी ताल्लुक रखने वाला हो, अगर उसकी बातें कुरान और हदीस के खिलाफ मिलें, उसे कतअन न मानिए। इस्लाम की बुनियाद जिस चीज पर रखी गई है वो मोहब्बत रसूल है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तकरीबन 23 साल का जमाना कुरान मुक़द्दस को नुज़ूल का लगता है, और ऐसे दरमियान में कई एक मौक़े ऐसे आते हैं जहाँ कोई आयत मौजूद नहीं है, मगर सहाबा ने अपने इश्क की बुनियाद पर, मेरे आका से मोहब्बत की बुनियाद पर, मेरे आका से लगाव की बुनियाद पर, मेरे आका से जानसारी की बुनियाद पर जो अमल किया है उसे कुरान ने बाकी रखा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज भी मक्का की गलियां गवाह हैं, आज भी तैयबा की गलियां गवाह हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम को किया है अल्लाह ने उसे शरीयत का रंग रूप दे दिया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज भी आप जाएं, नबियों की वलियों की यादगार आपको मिलेंगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस चीज को आप समझिए, कल इस्लाम इब्तिदा में है, आज 1400 साल के जमाना के अंदर उसी जमात को माना अलैहि असहाबी, जिसका टाइटल है अहले सुन्नत व जमात कहा गया था। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, इत्तबिउस सिरातल आज़म, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे उम्मतियों, बड़ी जमात की पैरवी को अपने ऊपर लाजिम कर लो। सवाल ये पैदा होता है, वो बड़ी जमात कौन है? उस बड़ी जमात से मुराद कोई और नहीं है, बल्कि बड़ी जमात से मुराद वो लोग हैं जो माना अलैहि व असहाबी के मिस्ताक हैं, जो हक पर हैं, सहाबा के तरीके पर हैं, अहले बैत से मोहब्बत कर रहे हैं, अहले हक हैं, जिनको अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। मतलब ये है कि जिनके साथ जमात सहाबा का अकीदा हो और नबी की सुन्नतों की पैरवी हो, ऐसे लोगों को अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। आज के इस दौर के अंदर शॉर्ट में उन्हीं को सुन्नी कहा जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, 1400 सालों से उनका वही अकीदा है जो अकीदा सहाबा और अहले बैत का था, जो अकीदा हमें कुरान और हदीस ने अता किया। और हमारा यही कहना है कि अगर कोई आम इंसान अहले सुन्नत व जमात का कोई गलत काम करे, अहले सुन्नत व जमात का मसलक उसका जिम्मेदार नहीं है। अहले सुन्नत व जमात को मुअतमदीन से, अकाबिरीन से जानो, कुतुबे अहले सुन्नत से पहचानो, मजहबे हक अहले सुन्नत व जमात की जितनी भी बातें हैं, जितने भी मामूलात अहले सुन्नत हैं, सब कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं, कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक। इसलिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई अगर आपको किसी गलत बात के जरिए से गुमराह करना चाहता है, उसकी गुमराही में मत आएं। अपने सुन्नी उलमा से, सुन्नी मदारिस से, सुन्नी खानकाहों से अपना राब्ता मजबूत कर लीजिए। वो आपकी यहाँ भी रहनुमाई करेंगे और कल बरोज़ हश्र भी रहनुमाई करेंगे। यही वजह है कि आज आपके ईमान और अकीदा की हिफाजत के लिए, आपको अच्छा अमल बताने के लिए, सुन्नत नबवी पर चलाने के लिए, राह हक की रहनुमाई के लिए, सिराते मुस्तकीम को बताने के लिए ये जगह जगह मदरसे कायम किए जाते हैं। कुरान की तालीम दी जाती है, हदीस नबवी पढ़ाया जाता है, तफसीर कुरानिया बयान की जाती हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसी ज़िम्न के अंदर आपके और हमारे तमाम ये जिम्मेदारान जो दारुल उलूम निज़ामिया के इंतजामात को देख रहे हैं, आज उन्होंने इसी ये जमील के तहत हमारे और आपके सामने कुरान की हिफाजत की गर्ज से, कुरान की तालीम को आम करने की गर्ज से, कुरान जब कोई इंसान पढ़ ले ताकि वो इंसान कुरान के मुताबिक अमल कर ले, किसी गुमराह की गुमराही में न आए, किसी फितना बाज के फितने में मुब्तला न होने पाए। इसी वजह से उन्होंने दर दर की ठोकरें खा करके हमसे और आपसे, तमाम लोगों से आपकी मोहब्बतें हासिल करके, लोगों से चंदे हासिल करके ये इदारा चला रहे हैं ताकि लोगों तक कुरान की बात पहुंच जाए, कुरान की बातें आम हो जाए, कुरान का पैगाम आम हो जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आज हम और आप दुनिया की तालीम हासिल कर लेते हैं, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, मास्टर बनाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनाना चाहते हैं। ये दुनिया की तालीम है जो दुनिया में हमें और आपको फायदा देगी। लेकिन मुसलमानों, कुर्बान जाओ, आमिना के लाल पर उतरने वाले कुरान का एजाज ये है, वो दुनिया में भी आपको मुअज़्ज़ज़ कर देगा और आखिरत
اپنے آپ کو جنت میں لے جا کر کے آپ کو چھوڑے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے لوگو حدیث کا مفہوم ہے، سرکار فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مفہوم حدیث آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ لائق مبارکباد ہے وہ تمام ماں باپ جنہوں نے اپنے مشقتوں محنتوں کے ساتھ اپنے بچوں کو یہ موقع دیے ہیں کہ آج ان بچوں نے اپنے سینوں کے اندر 30 پارے محفوظ کر لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو یاد کرتا ہے، قرآن کے حلال کو حلال جانتا ہے، قرآن کے حرام کو حرام جانتا ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نہ صرف حافظ قرآن کی بخشش فرماتا ہے بلکہ اس کے خاندان سے 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ قرآن کا اعجاز یہ ہوتا ہے، حافظ قرآن کی سفارش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے خاندان کے 10 لوگوں کی بخشش فرما کر انہیں جنت عطا فرما۔ عزیزان ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، ماشاءاللہ بہت خوب۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اسی بنیاد پر یہ محفل سجائی گئی ہے۔ ہم اور آپ قرآن مقدس کو چند ایک بچوں نے یاد کر لیا ہے، ہم کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ اور خوشی کی بات بھی ہے، ہم میں بہت سارے ایسے احباب ہوں گے جو خوشی کی بنیاد پر پھول مالا بھی لے کر کے آئیں گے، کچھ ایسے بھی احباب ہوں گے جو خوشی کی بنیاد پر پیسہ بھی اس بزم کے اندر دیے ہوں گے، بہت سارے ایسے احباب ہوں گے جن کی تمنائیں ہوں گی، آرزویں ہوں گی، کاش میرا بھی بیٹا ہوتا، میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حافظ قرآن دنیا کے اندر اگرچہ اس کی عمر کم ہوتی ہے مگر باپ کے آگے وہ بڑھتا نظر آتا ہے، چچا کے آگے وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، تایا کے آگے وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر آپ اس حافظ قرآن کی عظمتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے مقام بلند کو دیکھنا چاہتے ہیں، حافظ قرآن ہے، اگرچہ اس کی عمر 15 سال کی ہو، مسجد کے اندر حافظ قرآن ہو، اگرچہ ممبر موجود ہو، اگرچہ ایم پی موجود ہو، اگرچہ ایم ایل اے موجود ہو، اگرچہ انجینئر موجود ہو، اگرچہ ڈاکٹر موجود ہو، اگرچہ پروفیسر موجود ہو، کیسا ہی اقتدار والا ہو، کیسے ہی پیسے والا ہو، کیسے ہی عزت والا ہو، انسان کے آگے پیچھے رہنے والے کتنے ہی افراد ہوں، مگر جب بات آ جائے گی مصلی رسول پر کھڑے ہونے کی، مصلی نبوی پر کھڑے ہونے کی، مصلی امامت پر کھڑے ہونے کی، انجینئر صاحب ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہیں، پروفیسر صاحب ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہیں، ماسٹر صاحب ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہیں، باپ ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہے، لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انجینئر صاحب نے، ماسٹر صاحب نے، دنیا داروں نے دنیا کی کتابیں پڑھ کر کے یہ ڈگریاں حاصل کی ہیں، یہ ڈگریاں پیچھے رہنے والی ہیں۔ قرآن سب سے اعلیٰ ہے، جو اسے پڑھے گا وہ سب سے آگے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ آج ہر ایک انسان کہہ رہا ہے نہیں حافظ صاحب، اگرچہ آپ کی عمر کبر ہے، اگرچہ آپ کے پاس دنیاوی ڈگریاں نہیں ہیں، اگرچہ آپ کو لوگ جانتے کم ہیں، اگرچہ آپ کے پاس پیسہ کم ہے، اگرچہ آپ کی شہرت کم ہے، لیکن آپ نے قرآن کو یاد کر لیا ہے، قرآن کی تعلیم آپ کے پاس ہے، اس لیے آج مصلی پر آپ بڑھیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کا اعجاز یہ ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ہمارا اور آپ کا ماننا بھی ہے، کہنا بھی ہے، ایک انسان 1 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے اور ایک حافظ قرآن ہو، ایک امام ہو مسجد کا، اور اس کی تنخواہ 12 سے 15 ہزار ہو، 20 ہزار ہو، 25 ہزار ہو، مگر آپ خوشحال زندگی اگر آپ موازنہ کر لیں، دونوں کی زندگیوں کا کمپیئر کر لیں، عزتوں کے اعتبار سے اگر دونوں کے اعلیٰ معیار کے اعتبار سے دیکھیں گے، دونوں کے رہنے سہن کے دیکھیں گے، دونوں کے اسٹیٹس کو دیکھیں گے،
آپ کو پتہ چل جائے گا وہ حافظ قرآن جن کی کمائی 15 سے 20 ہزار ہوتی ہے، وہ 1 لاکھ کسی دنیا دار کمانے والے سے بہتر زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ان حفاظ قرآن کی عظمتوں کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی ان کی ضرورتوں کو پوری فرما رہا ہے، اور کل بروز حشر کامیابی کا صحرا انشاءاللہ انہی کے سر ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، ماشاءاللہ کیا بات ہے، بہت خوب۔ یہ حافظ قرآن ہے دنیا کے اندر، ہم اور آپ جانتے ہیں، اس لیے دنیا کے اندر دنیا کی ضرورت کے حساب سے میں دنیا کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں۔ آج مسلمان کو اگر کامیاب ہونا ہے، میں یہ بات جنگ کی چوٹ پر کہتا ہوں، مسلمان کو اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے معاشرے کو اچھا کرنے کے لیے اسے اچھے تعلیم کی ضرورت ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے دین کو بہتر کرنے کے لیے آپ دنیا کی بھی تعلیم حاصل کرو، دین کی بھی تعلیم حاصل کرو، عصری علوم سے بھی اپنے بچوں کو مزین و مرصع کرو، اور دینی تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو مزین و مرصع کر لو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج مسلمانوں کے اندر جو بے راہ روی کا عالم ہے، آج مسلمان جو پسپا ہے، آج مسلمان جو مارا جا رہا ہے، آج مسلمان جو ستایا جا رہا ہے، چاہے جس کیٹیگری کا ہو، چاہے جس کیٹیگری کی تکلیف پہنچ رہی ہو، اگر مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو ان اسباب میں سے، ڈھیر سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان تعلیمی معاملات میں، تعلیمی میدان کے اندر کمزور ہو چکا ہے۔ اگر کہیں کمپٹیشن کا معاملہ ہے، مسلمان وہاں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر مسلمان تعلیم حاصل کر کے اچھا مارک لے کر کے کمپٹیشن میں پہنچے گا تو انشاءاللہ مسلمان کامیاب ہو جائے گا۔ اور چند دنوں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ مسلمان بچوں نے جب اپنی پڑھائی اچھی کی ہے تو مسلمانوں کے بچے IAS بھی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، PCS بھی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے IG بھی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، DIG بھی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، MD بھی بنتے نظر آ رہے ہیں، MBBS بھی بنتے نظر آ رہے ہیں۔ مسلمانوں، اپنے بچوں کو یہ دنیاوی ڈگریاں بھی دلاؤ تاکہ سوشل اور معاشرہ آپ کا اچھا ہو، اور آخرت کی بھلائی کے لیے بھی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلا دیجئے تاکہ ان کی دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ان کی آخرت بھی بہتر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔